دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ ذمہ دارنی اماں گاؤں میں بڑی دیالو مشہور تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اللہ کا دیا اتنا تھا کہ گھر میں نہ سماتا تھا۔ جہاں دولت کی بہتات ہو، عموماً وہاں اولاد کا کال پڑ جاتا ہے۔ عرصے تک اماں باواں دل مسوسے رہیں، پیروں فقیروں منتوں مرادوں اور علاج معالجے سے مایوس ہو گئے تو صبر کر لیا۔ اب جو کچھ خدا نے دیا ہے اسے خدا کے نام پر خرچ کر دیں، بعد میں بھی لوگ ہی کھائیں گے، اپنے ہاتھ سے کیوں نہ کھلا جائے۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں کی یہی ادائیں بھاتی ہیں۔ اماں کی سخاوت بھی اس کو پیاری لگی۔ گاؤں میں سب ان کو سخی ذمہ دارنی بلانے لگے۔ شادی کے 14 برس بعد بالآخر ماں بننے کی خوشی نصیب ہو گئی اور 2 بیٹے ہو گئے۔ ابا کو بھی بہتوں کی چاہ نہ تھی۔ ان کی ستیلی ماں کہتی، اندھے کو 2 آنکھیں چاہیے تھی، سو مل گئی۔ بہت ناز سے ان کی پرورش ہونے لگی۔ بیٹے 14 اور 15 برس کے ہو گئے تو ایک روز ذمہ دارنی کے جی میں کیاس سمائی کہ اب سخاوت میں کچھ کمی کرنا چاہیے۔ اولاد والوں کو وراثت کی فکر ہوتی ہے، وارث پیدا ہو تو اثاثہ بھی رہنا چاہیے۔ وہ یہ بھول گئی کہ خدا دینے والوں کو دیتا ہے اور ہاتھ کھینچ لینے والوں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اماں ذمہ دارنی کے ہاں ہر جمعرات کو لنگر چلتا تھا۔ پہلے وہ بند ہوا۔ وہ پرانی حویلیاں جن میں غریب مزارے سر چھپائے ہوئے تھے، وہ ان سے خالی کروا کر کرائے پر اٹھا دی گئی۔ آخر میں یتیم خانے کو وہ رقم بھی بند کر دی گئی جو چندے کے نام پر ہر ماہ دی جاتی تھی۔ خدا کا دیا بہت ہے، اتنا بخل نہ کرو، ذمہ دار باوا نے سمجھانا چاہا، مگر اماں ذمہ دارنی بگڑ گئی۔ کہا اب وارث ہیں تو فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بیچارے گھر میں فساد کے ڈر سے چپ ہو رہے، نہیں چاہتے تھے عورت ذات سے اونچا بولے اور لوگ سنیں۔ ان کی گھر والی ایک روز صحن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ سردیوں کی سنہری حدت بدن کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی وقت در پر ایک سائل نے صدا دی، خدا تیری گود ہری بھری رکھے، میرا حالی کشکول بھر دے۔ اس صدا پر وہ ہمیشہ بڑا کٹورا بھر کر دیا کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج یہ صدا انہیں بے وقت کی راگنی لگی۔ وہ دھوپ سینکتے اٹھنا نہ چاہتی تھی، بے دلی سے مٹھی بھر آٹا اس گدھا کے کشکول میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں 10 سوال دراز کرنے والا کمتر اور اسے رد کرنے والا اس سے بھی کمتر۔ تبھی اس بی بی نے سوالی کا سوال رد نہیں کیا۔ سائل نے مٹھی بھر آٹا کشکول میں دیکھا تو سوچا، اس سے تو آدھی روٹی بھی نہ بنے گی۔ آزردہ ہو کر بولا، ایسی خیرات ہے کہ اس سے رزق گھٹتا ہے۔ بی بی میں اس در سے پھر کسی اور در جاؤں، تب جا کر آپ ایک پہر کا بھوک کا سامان ہو پائے گا۔ اماں تم ہمیشہ ہاتھ کھول کر آٹا دیا کرتی تھی، آج مٹھی بند کر کے کیوں دیا؟ اس بات پر اماں ذمہ دارنی کو غصہ آ گیا۔ بولی، اچھا تو اب تم ہی کھانے والے رہ گئے ہو، رزق گھٹانے والے بھی تم ہی ہو۔ خدا تیرے کھانے والے سلامت رکھے ذمہ دارنی، اس قدر ذخیرہ کرو جو زندوں کے کام آئے۔ اچھا اب چلتے ہو، یہ کیسی بددعائیں دینے لگے ہو؟ ان کے دونوں بیٹے اسی دم آ گئے۔ ماں کو جو گدھا سے الٹے دیکھا، تیور یوں پر بل پڑ گئے۔ کہا، بابا اب جاؤ، میں تو جاتا ہوں، خدا تیری جوڑی سلامت رکھے۔ ایک بات کہوں، دل کے کانوں سے سننا، چھوٹے کو سفر پر مت جانے دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ دیالو بی بی 2 دن تک خوف زدہ رہیں، پھر سائل کی باتوں کا اثر جاتا رہا۔ یہ چاند کی 22 تاریخ تھی۔ گھر میں کچھ راشن ختم ہو گیا۔ مالک کھیتوں کو گیا ہوا تھا، نوکر بیلی بھی ساتھ تھے۔ ذمہ دارنی نے بڑے بیٹے سے کہا کہ کچھ سامان لانا ہے، تم شہر جا کر لا دو۔ اس پر چھوٹے بیٹے نے کہا، اماں شہر مجھے جانا ہی ہے،
सामान बता दो, मैं लेता आऊँगा। छोटे साहबजादे, तुम नहीं जाना, मेरा दिल वहशत में है। उस रोज़ साहिल दिल को वसवसे में डाल गया था। दोनों लड़के हंसने लगे कि माँ भी कमाल की शय है। ममता की मोहब्बत माँओं को दीवाना बना छोड़ती है। उनको देखो, इनका दिल वहशत में है, जबकि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। वो चाहे तो मुर्दे को ज़िंदा कर दे और अजल को भी टाल दे। बड़े वाले पाशा को एक दोस्त के पास जाना था। छोटे राजा ने माँ से बहाना किया कि भाई के साथ जाता हूँ। ऊँटनी इनके काबू में नहीं आती। मैं साथ हो लूँगा तो सहल हो जाएगी, तब मैं वापस लौट कर आ जाऊँगा। पाशा इसे लेकर चले जाएंगे। ऐसा पहले भी हुआ था, क्योंकि ऊँटनी छोटे राजा से ज़्यादा मानूस थी। माँ बातों में आ गई। यूँ दोनों भाई इकट्ठे घर से निकल गए। माँ की ताकीद को दोनों ने वहम ठहराया। आगे जाकर पाशा दोस्त के घर चला गया, जबकि राजा शहर को रवाना हो गया। रास्ते में बेट का इलाका आता था। ये दरिया का खुश्क थल सहरा जैसा रेतला होता है और ऊँटनी इस रेतले पाट को ऐसे तय करती है जैसे समंदर में बहरे तैरते हैं। इस ऊँटनी का नाम रेशम था। इसकी चाल मतवाज़न और मिजाजन नरम और बुर्दबात थी। सब्र तहम्मुल इसका खासा था। 7 वर्ष का बच्चा भी इसकी पीठ पर बैठकर बेफिक्र हो जाता था, जैसे माँ की पुश्त पर सवार हो। राजा को ये ऊँटनी बहुत प्यारी थी। अपने मालिक के इशारे समझती थी। सब रफ्तारी से जारी था। गुमान में ना था कि रेशम का रुई जैसा कदम इस जाविये से गलत अंदाज में उठेगा कि वो ठोकर खाकर गिर जाएगी। आगे पैरों के बल वो गिरी तो राजा को जोर का झटका लगा और उसकी गर्दन का मनका टूट गया। वो ऊँटनी से नीचे आ रहा। इस ज़माने में पक्की सड़कें ना थीं। मुसाफिरों को रेत का पार ऊँटों पर ही तय करना पड़ता था। कुछ देर तक वो अपने मालिक के पास खड़ी रही। जब देखा कि तो उठता ही नहीं है तो बिलबिलाने लगी। तभी पास से गुजरते एक मुसाफिर की निगाह पड़ी। वो इस जानब मतवज्जा हुआ। सवार को मुर्दा और ऊँटनी को गम से निढाल पाया। मुसाफिर को घर जाने की जल्दी थी, मगर इंसानी हमदर्दी कदम रोकती थी। अपनी मजबूरी ताज़ियाना बन गई। 2 कदम आगे जाकर ठहर गया। सोचा, इस दश्त में बजाए कब किसी और मुसाफिर का गुज़र है। क्या खबर कब तक ये बदनसीब बेगौर कफन वीराने में पड़ा रहे। रात को जानवर लाश को नोचेंगे। जाने कौन है, क्यों कर अपनी मंजिल खोई है। किससे इसके घर का पता पूछूं। और ऊँटनी तो बेज़ुबान है, इससे क्या पूछूं। किसी को क्या बता पाएगी। सोचते सोचते इसके जहन में एक तरकीब आई। राजा के मुर्दा जिस्म को ऊँटनी की कमर पर लाद कर रस्सी से बांध दिया और कहा, जा सहरा की शहजादी, जिधर की है उसी नगर को चली जा। मुझे भी दूर जाना है। तेरा मालिक तेरी कमर पर है, अपनी मंजिल ढूंढेगा। ये कहकर वो अपनी राह हो लिया और ये अपने घर को पलटी। रात के दूसरे पहर वापिस आ गई और गेट पर खड़ी पाँव मारने लगी। इसके गले में घंटी और पाँव में झांझरें थीं। घुंघरू बोले तो पाशा की आँख खुल गई। ख्याल आया छोटा भाई वापस आ गया है, कहीं अम्मा की नींद खराब ना हो जाए। ये सोचकर वो जल्दी से फाटक पर पहुंचा और उसे खोल दिया। ऊँटनी अंदर आ गई तो नींद में डूबी हुई आवाज़ में कहा, राजा तुम आ गए हो। तेरे इंतज़ार में अम्मा की आँख अभी लगी है, आवाज़ ना करना। और ये जाने बगैर कि भाई ने जवाब क्यों नहीं दिया, वो धम से बिस्तर पर लेटकर फिर से सो गया। ऊँटनी छप्पर तले खामोशी से जाकर बैठ गई। उसने भी आधी रात को इतनी बुरी खबर मालकों को देने से गुरेज किया। सारा बोझ अपने बदन पर लिए वो गूंगी बनी रात भर बैठी रही। ये रात बड़ी अंधेरी थी, जाड़ा भी खूब पड़ा था। ऊँटनी 2-3 बार हिली जुली, थोड़ी सी आवाज़ भी निकाली। मुबादा इसका प्यारा मालिक जो इसकी पुश्त पर महूआब है बेआराम हो जाए।
رات بھر وہ جاگ کر صبح کا انتظار کرتی رہی، کسی غمزدہ ماں کی طرح راجا کے مردہ جسم کو اپنے وجود سے لپٹائے رہی۔ صبح ہوئی، پرند چرند ابھی نہ جاگے تھے کہ ماں اٹھ گئی۔ نماز اور دعا سے فارغ ہو کر صحن میں آئی تو دیکھا اونٹنی چھپر تلے موجود ہے اور راجا اس کے جسم سے بندھا ہوا ریشم کی پشت پر اوندھے منہ مہواب ہے۔ ذمہ دار نے کف افسوس ملنے لگی اور بادشاہ کو پکار کر فریاد کرنے لگی کہ تو نے بھائی سے دھوکہ کیا، میں نے تجھے بھیجا تھا اور تو نے تھل کا صحرا پار کرنے کو اسے بھیج دیا۔ فقیر کا کہا سچ ثابت ہوا، تم تو کہتے تھے یہ وسوسے ہیں۔ بادشاہ ماں کے رونے کی آواز سن کر جاگ گیا اور کمرے سے باہر آیا۔ چھپر تلے ماں کو روتا دیکھا تو دوڑ کر قریب پہنچا، تب غمزدہ اونٹنی کو بھی روتے پایا۔ اس کے منہ سے چہرہ رگڑتے ہوئے بولا، یہ سب باتیں وسوسے ہی ہوتے ہیں، ماں یہ کہو قضا آئی ہے سو آ کر لے گئی ہمارے راجا کو۔ میرا یقین نہیں تو اس اونٹنی سے پوچھ لو، میں نے کتنا راجا کو منع کیا تھا کہ مت جاؤ، مگر وہ نہیں مانا۔ روز اول سے جو لکھا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔